ہم نے اپنے ناظرین کے لیے جنگ عظیم اول کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ تاریخ انسانی کی سب سے ہولناک جنگوں میں سے ایک ہے جو مسلسل 4 سال تک لڑی گئی اور کروڑوں انسانی زندگیوں کے ضیاع کے بعد ختم ہوئی۔ اس سلسلے کی 10ویں قسط ناظرین کے پیش خدمت ہے۔ اس میں ہم جنوبی محاذ جنگ کا تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، فرانس کی چوتھی آرمی جنگ آرڈیننس کے بعد پسپا ہوتی جا رہی تھی۔ 5 ستمبر کو اسے آرمی چیف جنرل جوفر کے نئے منصوبے کا فرمان ملا۔ اس وقت یہ آرمی 9ویں اور تیسری آرمی کے درمیان ایک بہت بڑے فاصلے میں موجود تھی۔ اس کا بنیادی مقصد جرمن افواج کو اس فاصلے میں داخل ہو کر فرانس کی افواج پر حملہ کرنے کا موقع ختم کرنا اور وہاں مزاحمت کر کے دشمن کی نقل و حرکت روکنا تھا۔ اس کے مد مقابل جرمنی کی چوتھی آرمی تھی جس کی کمان شہزادہ البرٹ ڈیوک کر رہا تھا۔ اس کے مشرق میں جرمنی کی 5ویں آرمی شہزادہ ولیم کی کمان میں صف آرا تھی۔ ابتدائی طور پر جرمنی کی چوتھی آرمی فرانس کی چوتھی آرمی پر حملے کرتی رہی جو کامیابی سے رد کیے جاتے رہے۔ فرانس کی چوتھی آرمی کے دائیں اور بائیں جانب دور دور تک فرانس کی مزید کوئی فوج نہیں تھی۔ ایسے میں جرمنی کے دونوں شہزادے اس بات پر لڑتے رہے کہ کس طرف سے حملہ کیا جائے۔ جب کوئی بات نہ بنی تو آرمی چیف جنرل مولٹک سے مدد لینے کا فیصلہ کیا گیا، تاہم انہوں نے دونوں شہزادوں کے بیچ میں آنے سے گریز کیا۔ اسی شش و پنج میں فرانس کی چوتھی آرمی کے لیے کمک آ گئی جس سے اس کے قدم مضبوط ہو گئے۔ اس کے بعد فرانس کی چوتھی آرمی نے جو اب تک دفاع کر رہی تھی بڑھ کر جرمنی کی چوتھی آرمی پر حملہ کر کے اسے شمال کی طرف پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ دوسری جانب جرمنی کی 5ویں آرمی فرانس کی تیسری آرمی سے مد مقابل تھی۔ 5ویں آرمی کے کمانڈر شہزادہ ولیم نے 4 دنوں کے دوران متعدد بار کوشش کی کہ وہ تیسری اور چوتھی آرمی کے درمیانی فاصلے میں قدم جما کر دشمن کی افواج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے، مگر وہ اس میں ناکام رہا۔ آخر کار 10 ستمبر کو اسے بھی شمال کی جانب پسپا ہونا پڑا۔ فرانس کی پہلی اور دوسری آرمی جرمن افواج سے جنگ کے آغاز سے جنگ مارن تک مسلسل برسرے پیکار رہیں۔ 24 اگست کو لورین کی لڑائی سے پسپائی کے بعد جرمن افواج آہستہ آہستہ فرانس میں آگے بڑھ رہی تھی، تاہم فرانس کی پہلی اور دوسری آرمی جلد ہی مجتمع ہو کر مستحکم ہو چکی تھی۔ جرمن افواج جن کے عزائم تھے کہ وہ موصل تک بڑھتے ہوئے فرانس کی دفاعی لائن کو کمزور کر کے رکھ دیں گے، اپنے سامنے انتہائی سخت مزاحمت پا رہی تھی۔ حالانکہ فرانسیسی آرمی چیف جنرل جوفر اس محاذ سے کئی دستے اور کور بائیں طرف کے محاذوں پر منتقل کر چکا تھا۔ 3 ستمبر سے 10 ستمبر تک جرمن افواج کی جانب سے انتہائی سخت حملے کیے گئے لیکن کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اب جرمن آرمی چیف جنرل مولٹک کو اس بات کو احساس ہو گیا تھا کہ سیلفن پلان میں درست اندازہ لگایا گیا تھا کہ لورین کے علاقے کسی بڑے اور بہتر حملے کے لیے موزوں نہیں ہیں، اس لیے اس نے مزید حملے روکتے ہوئے آئزن کی طرف بڑھنے کی ہدایت کی۔ جنرل مولٹک نے اپنے خاص انٹیلیجنس کمانڈر کو جنگ کی صورتحال جاننے کے لیے روانہ کیا، جس نے محاذ جنگ کے تمام اطراف کا جائزہ لینے کے بعد اپنی رپورٹ 10 ستمبر کی پہر کو پیش کی۔ اس کے بعد جنرل مولٹک نے خود محاذ جنگ کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا اور حالات انتہائی حوصلہ شکن پائے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ جرمن افواج پسپا ہوتی ہوئی نیویون وارڈن کی دفاعی پوزیشن پر صف آرا ہو جائیں۔ 14 ستمبر تک جرمن افواج اپنی نئی دفاعی پٹی پر صف آرا ہو چکی تھی اور مارن کی لڑائی اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ اسی روز یعنی 14 ستمبر سن 1914 کو جنرل مولٹک کو برطرف کر دیا گیا اور ان کی جگہ جنرل ایرک وان فالکنہین کو جرمن فوج کا نیا چیف آف سٹاف بنا دیا گیا۔ کمانڈ کی تبدیلی کی خبر کو فوج کا مورال گرنے کے خوف سے اتنا خفیہ رکھا گیا کہ جنرل مولٹک کو ہیڈ کوارٹر سے نہیں نکلنے دیا گیا، یہاں تک کہ 14 ستمبر کو ہونے والی اس تبدیلی کا باضابطہ اعلان 1.5 مہینے بعد 1 نومبر کو کیا گیا۔